جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جان، آپ نے یہ لمبی چوڑی تحریر کوئی فتویٰ جو ہے یہ بھیجا ہے دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے۔ اچھا، تعویذ کے معاملے میں محترم بھائی سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں، تعویذ قرآنی ہو ہاں حدیثی ہو، ہاں غیر قرآنی ہو ہاں غیر حدیثی ہو، ثابت نہیں ہے۔ جی رہ گئی بات دم کی، تو دم تو جائز ہے، شرط یہ ہے کہ شرکیہ نہ ہو، جس طرح کہ آپ نے بھی اس تحریر میں وہ حدیث نقل کی ہے صحیح مسلم والی، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ کہ لا باس بالرقاء ما لم یکن فیہ شرکن، کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ باقی یہ جو تعویذ کاغذ پہ لکھ کے اس کو کسی پلاسٹک میں یا کسی چمڑے میں لپیٹ کے گلے میں ڈال لیتے ہیں یا بازو پہ باندھ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بالکل ہی ناجائز ہے، شریعت نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ یہ تعویذ کے حوالے سے کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر یہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ والی جو یہاں روایت انہوں نے لکھی ہے امام بہقی کے حوالے سے کہ تعویذ کے کلمات ان کو لکھ کر دیے، جس کی وجہ سے ان کو پریشان کرنے والا شیطان ہلاک ہو گیا، یہ بھائی روایت امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب دلائل النبوہ کے اندر بالکل موجود ہے، لیکن یہ تو انہوں نے لکھ دی امام بہقی کی دلائل النبوہ سے لکھنے والے نے، لیکن انہوں نے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نہیں آگے پڑھا۔ جی امام صاحب نے اس روایت پر جرح بھی کی ہے، روایت ثابت نہیں ہے۔ پھر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو، یہ حرز ابو دجانہ، اس کو کتاب الموضوعات میں درج کیا ہے جی، اور امام زابی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر تلخیص لکھی ہے، تلخیص کتاب الموضوعات کے نام سے جی، اس میں امام زابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ پھر اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اللعلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اس کے اندر انہوں نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابن العراق نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کلام کیا ہے۔ مطلب یہ حرز ابو دجانہ کو پیش کرنا تعویذ کی دلیل بنا کر، یہ تو احمقانہ بات ہے، جاہلانہ استدلال ہے، کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ جس کتاب سے بھی یہ لیں گے نا، یہ جن کتابوں کا میں نام لے رہا ہوں، اس پر ساتھ آپ کو جرح بھی مل جائے گی۔ پھر یہ مستدرک حاکم والی جو روایت ہے، اس کی سند بھی تو پیش کرنی چاہیے نا، صرف یہ لکھ دینا کہ جی مستدرک حاکم میں یہ روایت، بھائی مستدرک حاکم والی روایت پیش کریں۔ مستدرک حاکم میں جہاں پر یہ ہے نا کہ وہ کوئی لکھ کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے کلمات، اور اس کی سند تو ضعیف ہے، وہ تو ثابت بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ وہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ تعویذ قرآنی ہو ہاں حدیثی ہو، ہاں غیر قرآنی ہو ہاں غیر حدیثی ہو، ثابت ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔